کسی شخص نے تنقید کے نام پر تنقید کر دی، آپ کے نقص بتا دی، عیوب بتا دی، آپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی، کہا ان کو تو عربی عبارت پڑھنی بھی نہیں آتی، دیکھیں فلاں جگہ پہ انہوں نے اعراب غلط پڑھ دیا تھا، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ان کی علمی حیثیت کیا ہے. یہ تو اس نے کر دیا جو کام کرنا تھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بڑے لوگوں پہ کوئی اس طرح کی تنقید ہو جاتی ہے، ان کی عیب جوئی کی جاتی ہے، ان کے نقص چنے جاتے ہیں، تو وہ بھی مدافعت میں آ کے اپنی علمی قابلیت، اپنا تباہر، اپنا ماضی اور اپنی جو ہے وہ شاندار کارکردگی بتا کر یہ دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو مجھے کہا جا رہا ہے میں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوں، بلکہ میں تو بڑا صاحب علم ہوں. یہ بھی بتائیے کہ جب تنقید ہو جائے تو اس وقت بڑے لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ اور عام طور پہ یہ لگتا ہے کہ جیسی اگر کسی نے آپ کے اوپر کوئی بات کہی ہے تو لوگ میرے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ بھئی میں تو بالکل ہی بدھو ہوں، تو مجھے اس کا ضرور دفاع کرنا چاہیے. کیا دفاع کرنا چاہیے ہے، خاموش رہنا چاہیے؟ تنقید کے جواب کے آداب کیا ہیں؟ تنقید تو اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ اس کی طرف ایک التفات کی نگاہ اٹھا کے دیکھا جائے. یعنی جب یہ واضح ہو جائے کہ کوئی آدمی استخفاف پر اترا ہوا ہے، استہزاء پر اترا ہوا ہے، کیڑے تلاش کر رہا ہے، وہ بالکل غلاظت کی مکھی بن کر رہ گیا ہے. کون سا انسان ہے کہ جس سے کوئی نہ کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ اور کسی شخص نے غلطیاں تلاش کرنے ہی کو اپنا ہنر مان لیا ہے. جو کسی شخص کا مثبت کام ہے یا جو اس کا کارنامہ ہے یا جو اس نے خدمت کی ہے، وہ اس کے نزدیک کوئی وزن نہیں رکھتی، اور وہ اسی طریقے سے پروپیگنڈے کا انداز اختیار کر رہا ہے، تو اسے ایک مریض ذہن سمجھ کر بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے. یعنی آپ نے فرمایا کہ جو بڑے لوگ ہیں، نہیں، کوئی آدمی بڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاں یہ بے نیازی نہ ہو. اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ لوگوں سے کیا منوانے کے لیے جانا تھا آپ نے؟ آپ جانتے ہیں تو اس کا اظہار آپ کے علم میں ہوگا، اس کا اظہار آپ کی تصنیفات میں ہوگا، اس کا اظہار آپ کی تحقیقات میں ہوگا، آپ کے نتائج فکر میں ہوگا. اگر ان کے اندر کوئی جان ہے تو لوگ خود جان لیں گے. تو آپ کیوں پٹاری کھول کے بیٹھ گئے ہیں؟ اس لیے تنقید یا اس طرح کے اعتراضات کے بارے میں بالکل آپ بہرا کان ان کی طرف کر دیجئے. ڈیف ایئر، سننے کی بھی ضرورت نہیں، دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے کام پر توجہ کرنی چاہیے. یعنی آپ کرنے کیا نکلے ہیں؟ سائنس میں، فلسفے میں، حکمت میں، دین میں. آخر آپ کوئی کام کر رہے ہیں نا. اگر اس کام میں جان ہے اور اس میں اس کی قدر و قیمت ہے تو آپ کو کسی چیز کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ استدلال کی وضاحت کریں. یعنی اگر اعتراضات بھی ہوں تو اعتراضات میں اس طرح کے اعتراضات درخور اعتنا نہیں ہوتے، علمی اعتراض. یعنی استدلال کیا ہے، آپ بتائیں کہ آپ نے جو بات کہی ہے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے جو آراء دیں یا جو آراء قائم کیں وہ بالاجمال لوگوں تک پہنچی ہیں اور ان کا پورا استدلال ان پر واضح نہیں ہے. تو وضاحت استدلال کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی کوئی وضاحتیں پیش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہونا چاہیے. اسی طرح جو لوگ باطنی کی بنیاد کے اوپر فتنہ پردازی کے لیے، پروپیگنڈے کے لیے کر رہے ہوں، ان کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے. میں نے اپنے تینوں چاروں بزرگوں کو یہ دیکھا ہے، یعنی بچپن میں جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دی، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، جیسے علامہ اقبال ہیں، بعد میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی، پھر استاذ امام، سب کو اسی روش پر گامزن دیکھا. یعنی کوئی اس طرح کی چیز بھی اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کے بارے میں آپ کوئی رد عمل کا طریقہ اختیار کریں. ایسی چیزیں اپنی موت آپ مر جاتی ہیں. آپ کبھی نکال کے دیکھیے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں استخفاف کے کیا کیا مضامین چھپے ہیں، کس کس طرح کی تہمتیں لوگوں نے لگانے کی کوشش کی. کبھی انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی، اسی طرح استاذ امام، علامہ اقبال نے بھی. یعنی ان سب لوگوں نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ کسی موقع کے اوپر اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کر دی. آپ کوئی اعتراض کر رہے ہیں، وہ علمی اعتراض ہے تو اس کا جواب دے دیا، اس کی توضیح کر دی تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو، وہ کسی چیز کو اس کی بنیاد سے سمجھ جائیں. تو سمجھانے کا عمل بس یہ کیا، باقی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسی باتیں بہت لوگ کرتے ہیں اور ان کی کوئی عمر نہیں ہوتی، وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں. آپ کیوں اس میدان میں اتر رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے ان کو حال کے اوپر، اور کوشش کیجئے کہ اپنا وقت کا ایک لمحہ بھی اس طرح کے جواب الجواب میں ضائع نہ کریں. ٹھیک. لیکن ہم صاحب اگر مثلا ہمارا کوئی استاد ہے، ہماری کوئی محبوب شخصیت ہے، اس کی قابلیت یا اس کی جو
جس کو آپ کہتے ہیں اس کو اگر کسی زبان پہ ملکہ عبور یا دسترس حاصل ہے اس کو کوشچن کیا جا رہا ہے اس کو، بلکہ میں اس کو اور سادگی سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس میں کوئی ہمارے لیے تربیت کا پہلو ہو۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں علماء تنقید بھی کرتے ہیں کہ بھئی غامدی صاحب نے مثلاً ان کی جوانی کی بعض عربی عبارات ہیں، دیکھیں اس میں تو یہ غلطی ہے، یہ ضمیر کو یہاں لوٹنا چاہیے تھا، یہ لفظ بالکل غیر فصیح استعمال کر لیا ہے۔ تو اگر ہم شاگرد دنیا کو یہ بتائیں لکھ کے کہ نہیں بھئی غامدی صاحب نے تو کچھ 40-50 سال عربی پڑھی ہے، یہ ان کی میزان ہے، یہ البیان ہے، اتنا کچھ لکھا ہے، تو آپ ان کی عربی دانی پہ کیسے سوال اٹھا رہے ہیں؟ تو اس طرح تو ہم گویا ایک طریقے سے استدلال سے ہی ثابت کر رہے ہیں نا کہ جی آپ کی زبان پر دسترس ملکہ اور عبور حاصل ہے۔ اور جو سننے والے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پروپیگنڈا کیا جائے، اتنی اصرار سے غلط بات پھیلائی جائے تو عام آدمی پہ تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو زائل کرتے ہیں یا آپ کے حامی اٹھ کے یہ بتاتے ہیں کہ نہیں بھئی غامدی صاحب کی تو قابلیت ہے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میرے خیال میں یہ بالکل بے ضرورت کام ہے، اس کے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی وہ اس کے اوپر بڑا عمدہ جملہ ہے مولانا سید ابوالفضل صاحب مودودی کا، کسی نے ان کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کی اور یہ کہا کہ کہاں پڑھے ہیں اور کس کے پاس گئے ہیں اور یہ کیا ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر ہر سنجیدہ آدمی رائے قائم کر سکتا ہے کہ میں کیا جانتا ہوں اور میں نے کیا پڑھا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر کسی موقع پر ایک شاگرد کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، جاننے والے کی حیثیت سے ایسی کوئی بات کرنی بھی پڑے تو اس کو مثبت جگہ سے کرنا چاہیے۔ جیسے مثلا مولانا امین احسن اصلاحی نے، آپ نے ان کا مضمون پڑھا ہوگا، مولانا سید ابوالفضل صاحب مودودی کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا، لیکن اس کا انداز وہ نہیں ہے کہ آپ کسی احمق آدمی کی تردید کرنے جا رہے ہیں، بس آپ اپنے تجربات، مشاہدات وہ دوست، احباب، شاگرد لکھتے ہی رہتے ہیں، بیان کر دیں۔ اس کا بھی اسلوب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس وادی میں دوسرا آپ کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا آپ چلے گئے اس وادی میں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حقائق کو کسی موقع پر لوگ بیان کر دیتے ہیں، وہ میرے بارے میں ہوں، وہ مولانا سید ابوالفضل صاحب مودودی کے بارے میں ہوں، وہ استاد امام کے بارے میں ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں، حقائق لوگوں کو، اور یہ پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی سوانحی طریقے سے کام کرتا ہے، پہنچ جاتے ہیں، کوئی شاگرد کسی موقع پہ اپنے تجربات بیان کرتا ہے، پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کا محرک در حقیقت یہی مثبت عمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک۔ جیسے اس وقت دیکھیے کہ میرے فکر میں جو جتنی چیزیں تھیں وہ علمی لحاظ سے جب زیر بحث آئیں تو ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان اعتراضات کی تنقیح کر دیتے ہیں۔ یہ تنقیح کا عمل ہے، یعنی یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، اس پہ بنائے استدلال کیا ہے، ہماری بنائے استدلال کیا ہے، اس کو آپ نے واضح کر دیا۔ تو یہ مثبت طریقہ جو ہے یہی اختیار کرنا چاہیے ہمیشہ، اور اس میں یہ جو بزرگ جن کا میں نے نام لیا ان کا اسوہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ان میں سے ہر شخص اس طرح کی چیزوں کا ہدف بنا ہے، ہر شخص کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جو کچھ ہیں وہ آپ کا کام منوائے گا، اور جو کچھ آپ نہیں ہیں اس کا دعویٰ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اتنی گہرائی سے کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ، کوئی علم پیش کرے اور پتا پانی ایک کرے اور چٹائیوں پہ بیٹھ کے اس نے جو چٹائی توڑ محنت اور چربی گھلانے والی صحیح اس نے کی ہو، اس نے ایک مقدمہ پیش کیا، ایک کتاب لکھی، لیکن کوئی شخص جو ہے وہ مثلا ایک جملہ اٹھاتا ہے اور جملہ اٹھا کے کہتا ہے بھئی اس میں تو مثلا عربی کی غلطی ہو گئی ہے یا اس میں جو ہے عراب کی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہوتا ہے، آپ نے اتنی لمبا کوئی لیکچر دیا ہے، اتنی گہری بات کی ہے، ایک نیا پہلو، نیا دروازہ کھولا ہے، لیکن کوئی شخص کہتا ہے بھئی یہ مثلا یہ لفظ جو ہے وہ صحیح نہیں پڑا۔ تو میں بطور ایک انسان کے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ہم بھی انسان ہیں اور انسان کی اپنی بھی عزت نفس، اس کے جذبات، اس کی ایک شخصیت ہوتی ہے۔ آدمی کو بہت برا لگتا ہے، عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی ایک مثلا مستری بھی اگر ایک پوری عمارت بنائے اور اس میں ایک اینٹ ہلکی سی ٹیڑھی ہو اور آ کر کوئی شخص اسی پہ تبصرہ کرنے لگ جائے تو اس کا بھی دل دکھتا ہے۔ تو کیا آپ کا بھی، میں جاننا چاہتا ہوں، کیا ان چیزوں سے دل دکھتا ہے جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا آپ نے یہ عبارت جو ہے وہ ٹھیک نہیں پڑھی ہے، اس میں مثلا غلطی ہو گئی تھی کبھی کسی موقع پہ، یا کوئی الف لام رہ گیا ہے، یا کوئی اعراب کی غلطی ہے، یا کوئی تنوین غنہ رہ گیا ہے، تو آپ ایسے موقعوں پہ کیا کرتے ہیں تاکہ ہم بھی آپ سے سیکھیں کہ کنٹرول کرتے ہیں، اندر اس کو غم کو گھلاتے ہیں، کبھی اظہار کر دیتے ہیں، ہوتا کیا ہے، کیسے فیس کرتے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو اگر فرض کر لیجئے کہ یہی تربیت ملی ہے کہ اس نے اس طریقے سے کیڑے چننے ہیں، تو آئندہ کوشش کریں گے کہ اس کے لیے کوئی کیڑا نہ پیدا کیا جائے، بس اور کیا۔ یعنی اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے، اس میں رد عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہم انسان ہیں، کسی بھی انسان سے کسی موقع پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، علم کی غلطی ہو جاتی ہے، استدلال کی غلطی ہو جاتی ہے، برسوں ایک لفظ کو بول رہے ہوتے ہیں لیکن کسی گفتگو میں یا کسی بات چیت میں بعض اوقات آپ
اس کا تلفظ غلط کر دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے علماء کی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، اس میں بڑے جلیل القدر ہستیوں کی مثالیں دے سکتا ہوں جن کے ہاں یہ ہوتا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے علامہ اقبال کے بارے میں لکھا ہے کہ میں جب پہلی بار ملنے کے لیے آیا تو ظاہر ہے کہ ان کی شاعری، ان کا ادب، ان کا علم میرے پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھا، لیکن پہلا ہی جملہ سنا تو اس میں تذکیر تانیث کی بھی اور تلفظ کی بھی غلطی تھی، یعنی بولنے میں وہ ایسے ہی غیر محتاط تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کسر تو ٹوٹا، لیکن پھر مجھے خیال ہوا کہ یہ قلندر مزاج آدمی ہے، بس یہ ایسی بات کر دیتے ہیں۔ مولانا سید اللہ صاحب مودودی کے ساتھ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن ایسی چیزیں کوئی قابل اعتنا نہیں ہوتی، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ توجہ اس پر دینی چاہیے کہ آپ کی اگر کوئی غلطی بتا رہا ہے تو آپ پر احسان کر رہا ہے، وہ آپ کا محسن ہے، اور آپ اس پر دل میں شکریہ ادا کر کے آئندہ اپنے آپ کو اور بہتر کریں۔ کوشش کریں کہ جو بشری تقاضوں سے بھی بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں یا کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی صحیح کریں۔ اپنی بات پر توجہ دیں، اپنی پریزنٹیشن پر توجہ دیں، اپنے اسالیب پر توجہ دیں، اور اگر کوئی اس طرح کی چیز کسی نے بیان کی ہے، اکثر و بیشتر اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ چونکہ کیڑے تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے تو اس وجہ سے بارہا آپ دیکھیے، اس کی بہت مثالیں ہیں، ابوالکلام آزاد کے بارے میں، اقبال کے بارے میں ہیں۔ ایک یہ بال جبریل میں ایک عنوان لکھا الارض للہ، تو اس کا جو املا ہے اس پر ایک بڑے جلیل القدر عالم نے یہ تنقید کی کہ اقبال تو عربی زبان جانتے تھے، میر حسن کے شاگرد ہیں، لیکن دیکھیے کیسا غلط املا کیا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں، اس سے کسی کے علم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کسی کے مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں اس طریقے سے۔ کوئی ریکنسٹرکشن کے بہت سی عبارتوں کے بارے میں لوگ بہت سی تنقیدیں کرتے ہیں، لیکن ریکنسٹرکشن کے ذریعے سے جو خدمت اقبال نے انجام دے دی اور جو راستہ کھول دیا اور جس طرح سے ایک بہت بڑی ضرورت کی نشاندہی کر دی، اصل میں قابل تحسین وہ ہے، نہ کہ اس کے جملوں کی تحلیل کے مبتدا کہاں تھا اور خبر کہاں تھی۔ تو میرے نزدیک اس طرح کی چیزیں جو ہیں، ان سے بالکل آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے۔ اس دعوے میں انسان کیوں مبتلا ہو کہ مجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی؟ کیوں؟ غلطیاں، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوں گی، ہم سے کوتاہیاں ہوں گی، یہاں پاؤں پھسلے گا۔ یہ دیکھیے کہ ایک اعلیٰ درجے کا عالم کسی غلطی کو کیسے دیکھتا ہے۔ میں نے یہ واقعہ لکھا ہے استاد امام کے بارے میں کہ وہ اپنے استاد کے سامنے عبارت پڑھ رہے تھے، اور ترمذی غالباً زیر بحث تھی، تو کسی موقع کے اوپر عرفہ کو عرفہ پڑھ دیا، تو مولانا عبد الرحمن مبارک پوری جو ترمذی کے شارح ہیں، وہ ان کے استاد بھی تھے، ان سے انہوں نے حدیث پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ اما انا فلا عارف عرفہ، مجھے تو نہیں معلوم یہ عرفہ کیا ہوتا ہے۔ تو آگے سے کہتے ہیں کہ میں نے اسی شان کے ساتھ جواب دیا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے یہ معلوم نہیں کہ عرفہ کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا راجل لغت اٹھاؤ، دیکھو، اس میں دیکھا تو استاد کی بات ہی ٹھیک تھی، تو آپ دیکھیں کہ اس پر جو جملہ انہوں نے بولا، انہوں نے کہا کہ ولی جواد اللہ، بھائی بعض اوقات اصیل گھوڑا بھی پھسل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اعلیٰ درجے کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ایسی چیزیں کوئی قابل اعتنا نہیں ہوتی، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ البتہ جو کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے، ہمیشہ اس کے لیے احترام کے جذبات اپنے اندر رکھیے۔ اس نے برا طریقہ اختیار کیا، برا رویہ اختیار کیا، برا اسلوب اختیار کیا، یہ اس کے لیے ہے۔ اس نے اگر کوئی واقعی غلطی کی نشاندہی کر دی ہے تو آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، اور یہ مان کر اصلاح کریں کہ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ تو اس سے آپ کے جذبات میں کبھی برانگیختی پیدا نہیں ہوگی، کبھی آپ خواہ مخواہ پستی کی باتیں دوسروں کے بارے میں نہیں کریں گے، بلکہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، وہ اور غلطیوں کی نشاندہی کرتے رہیں اور آپ اپنے آپ کو بہتر کرتے رہیں۔